قرآن مجید جو ہمیں صلاح امامت پر کھڑے ہو کر سناتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 27ویں شب کو قرآن مجید ختم ہوتا ہے اور اکثر مساجد کے اندر یہی سلسلہ ہوتا ہے، سارا مہینہ محنت کرنے والے حافظ صاحب کی بالکل غیر معقول سی خدمت کر دی جاتی ہے۔ جب کسی سے پوچھا جائے بالفرض بھائی تہاڈی مسجد دے وچ امام دی خدمت ایڈی تھوڑی کیوں ہوئی ہے، تو انتظامیہ والے کہتے ہیں جی محلے والے خدمت نہیں کرتے، محلے والے دیندے نہیں ہیں۔ محلے والے کو پوچھیے تو محلے والے کہتے ہیں جی اسی تو دیندے ہیں، انتظامیہ والے کو کھا جانے ہیں۔ وہ انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ الزام ڈال دیتے ہیں، انتظامیہ والے ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ہم سب کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے اندر آ کر ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یاد رکھیں وہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ یہ دین کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ تو سمجھتے ہو نا، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہو نا، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے کے چند لوگ بھی ادا کر دیں تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو سارے کے سارے گناہ گار۔ اگر علم دین کے مسائل کوئی سارے محلے کے اندر کوئی بھی نہ سیکھے، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تو سارے کے سارے گناہ گار۔ یعنی کہ یہ دین کے معاملات سیکھنے والے جو لوگ ہیں یہ امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، جو اپنے دنیا کے سارے معاملات چھوڑ کر ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ ہم اس کی خدمت میں کیا پیش کر رہے ہیں بھائی؟ گھروں کے اخراجات بڑھ گئے، بجلی کے بل بڑھ گئے، کیبل کے بل بڑھ گئے، موبائل کے بل بڑھ گئے، ہر چیز کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مسجد امام دی تنخواہ آج بھی اتھے دی اتھے ہی ہے۔ آج سے 5-10 سال پہلے آپ چلے جائیں، آپ پوچھ لیں ارد گرد اپنی مساجد سے، آپ رابطہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ میرا تعلق علماء کے ساتھ ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ جماعت خدام مصطفیٰ ہماری جہلم کے اندر ایک تنظیم ہے جو علماء کرام اور ائمہ مساجد کی ہی بہتری کے لیے بنائی گئی، اور اس تنظیم کے امیر ہیں امیر جماعت خدام مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثناء اللہ تنویر صاحب۔ ان کے ساتھ جب یہ مشاورت ہماری ہوئی اور ہم نے یہ سوچا کہ چلو جا کے مساجد انتظامیہ سے بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بڑھ رہی ہے تو تھوڑا سا کوشش کریں کہ اپنی مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کا وظیفہ بڑھایا جائے، کوشش کریں کہ ان کے وظیفے میں اضافہ کیا جائے۔ اب جہاں جہاں گئے یہی جواب جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی ہے۔ انتظامیہ مساجد یہی کہتی ہیں جی محلے والے خدمت نہیں کرتے، اسے کی کریے؟ محلے والے کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں انتظامیہ والے کھا جانے ہیں۔ یعنی الزام دونوں ایک دوسرے کے اوپر۔ اچھا، آپ کے قریب ہی تعمیر شدہ مسجد کے اندر ٹائلیں لگ رہی ہیں، نئے مینار بنائے جا رہے ہیں، تزئین کے نئے کام ہو رہے ہیں۔ اس مسجد کے اندر جب گئے، وہاں پر جب ہم نے جا کر بات کی تو وہاں بھی پتہ چلا جی وہ جی لوگ محلے والے دیتے نہیں ہیں، تو اس وجہ اسی کوشش کریں گے 2-3 ہزار ودا دئیے۔ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، چلو 2-3 ہزار ودا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ محلے والے مدد نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ مسجد کا جو کام ہو رہا ہے، یہ جو جتنی بھی ٹائلیں نہیں آپ لگوا رہے ہیں، اس کے اندر کتنا خرچہ آ چکا ہے؟ ابھی کام جاری ہے تو بتائیں کتنا خرچہ ہوا؟ کہتے ہیں جی 45 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے۔ بنی ہوئی مسجد، تعمیر شدہ مسجد، عرصہ دراز سے نمازی وہاں پر آ رہے ہیں، اس کی صرف تزئین کے اوپر، اس کو خوبصورت بنانے کے اوپر 45 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے، ابھی کام جاری و ساری ہے۔ میں نے کہا اے دسو ہاں جناب 45 لاکھ روپیہ کتوں آیا ہے؟ کہتے ہیں محلے والے ہی دینے نے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے گھر کا کام شروع کیا، بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ کے گھر کا کام شروع کیا ہے تو اللہ نے بندے بھی بھیج دیے ہیں، بندے آنا شروع ہو گئے، اسباب بننا شروع ہو گئے، آپ لگاتے جا رہے ہیں، اللہ بھیجتا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا کام تھا، رکنا نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے، اور 45 لاکھ سے زائد کا خرچہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا خدا کے بندو، اگر آپ اپنے امام کے لیے بھی کوشش کریں گے، آپ محنت کریں گے، سوچیں گے، اپنا ذہن تو وسیع بناؤ، آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے رجال پیدا فرما دے گا جو ہر طرح سے آپ کی مدد و معاونت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو وسیع کریں۔ اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ پرانا اپنا جو 50 روپے تھا، 10 روپے تھا، 20 روپے والا ذہن چھوڑو، اور یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس حساب سے مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ویسے اسباب جو ہے وہ مہیا کریں، کوشش جاری رکھیں کہ بہتر سے بہتر معاملات جو ہیں وہ کیے جا سکیں۔ اور جو نہیں کر سکتا، جو کہتے ہیں نہیں ہوتے، جو دیندے نہیں ہیں فلان، پھر ذمہ داری چھوڑ دو۔ ذمہ داری وہ ادا کرے جو ذمہ داری پوری ادا کر سکتا ہے، جو معاملات کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر آپ کے گھر کے اندر کام کرنے والے مزدور کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی کمپنی کے اندر، آپ کے اسکول کے اندر کام کرنے والے آپ کے ورکر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، تو بتائیں آپ کے زیر نگرانی مساجد کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنے والے ائمہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔